الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلوات ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم و مغفور سید مجاہد حسین نقوی کے اصال ثواب کے لیے تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سورہ مبارکہ احزاب اللہ اپنے نبی کی عظمت کا ایک باب روشن کر رہا ہے یہ طے ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی جہاں بلندیاں ہوں گی جہاں عظمتیں ہوں گی جہاں فضیلتیں ہوں گی وہاں صدارت مصطفیٰ کی ہے یہ ساری کائنات ایک عشق کی بنیاد پر بنی ہے اور وہ عشق مصطفیٰ ہے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو بنا کر ان کے عشق میں ساری کائنات کو بنا ڈالا یہ زمین آسمان یہ تمام مخلوقات یہ ہر ذی حیات بطفیل مصطفیٰ بنی ہے ہم سب بھی طفیلی ہیں اصلی ذات سرکار کی ہے اور یہ ذہن میں رہے کہ سرکار کی ذات کو اگر تنہا رکھتا تو جب دوسرے حصے پر شبہ ہو رہا ہے تو پہلے حصے پر مسلمانوں کا کیا حال ہوتا لہذا سرکار کو اللہ نے تنہا نہیں رکھا فرمایا انا وعلی من نور واحد میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں اور جو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے وہ ٹکڑا ٹکڑے کا محتاج ہوتا ہے اور جو محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا جو صمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد
تو اپنے مصطفیٰ کو بنا کر اس کے نور کا ٹکڑا کر دیا، اس کے وجود کا ٹکڑا کر دیا، اس کے نور کا ایک اور پہلو بنا دیا، اور وہ علی کی ذات۔ لہٰذا کبھی بھی بات نبی کی ہوگی تو وہ بغیر مولا علی کے مکمل نہیں ہوگی۔ یہ قاعدہ، یہ قانون اللہ نے بنایا ہے، اور عجیب میرا اور آپ کا تو اللہ نے ہم پر خاص کرم کیا ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ میں ایک رسانے پر تھا، ایک ٹی وی چینل پر، ہمارے ساتھ ایک دیوبندی عالم دین تھے، ایک بریلوی عالم دین تھے، وہ ہمارے عالم ہیں۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، ہر جگہ یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ سنی عالم شیعوں کے عالم ہیں اور شیعوں کے عالم سنیوں کے عالم ہیں۔ یہ تقسیم جو ہے بہت اچھی نہیں ہے کہ وہ ہمارا عالم وہ تمہارا عالم، نہیں، عالم عالم ہے۔ عالموں کا احترام اگر معاشرے میں نہیں ہوگا تو پھر معاشرہ سانس نہیں لے پائے گا، اور قرآن نے تو منع کیا ہے کہ جنہیں علم نہیں ہے ان سے بات نہیں کرو، جنہیں علم نہیں ہے ان سے بات نہیں کرو، اور جنہیں علم ہے ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو ہمیں احترام کرنا ہوگا علماء کا۔ وہ عالم، میں تو اس سے زیادہ بالا تر بات کہہ دیتا ہوں، مولا کائنات کا یہ فرمان، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتات اہل تورات بتوراتہم، تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، اہل انجیل بے انجیلہم، اور اہل انجیل کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، اور زبور، تورات، انجیل، قرآن پکار کر کہیں گے کہ ہمارا بھی وہی فیصلہ ہے جو علی کا فیصلہ ہے۔ جی، میرا اس حدیث مبارکہ فرمان مولا کائنات سے، جہاں یہ فضیلت کا پہلو ہے مولا کا کہ مولا اپنے علم کا اظہار فرما رہے ہیں، دعویٰ علمی کر رہے ہیں، وہاں ایک پہلو یہ ہے کہ علی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں، ورنہ فرما دیں کہ انجیل تو منسوخ ہو گئی، میں انجیل والوں سے بات بھی نہیں کروں گا۔ علی اگر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے تورات تو منسوخ ہو گئی، میں تورات والوں سے بات ہی نہیں کروں گا۔ علی اس امام انسانیت کو کہا جاتا ہے جو عیسائیوں کو اور یہودیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں، اور جو علی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں وہ گھٹنوں کا شکار نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اتنا وسعت فکری کو اور سعہ صدر کو بیان کیا جائے ممبروں سے کہ یہ سنی شیعہ کی الجھن دور ہو جائے، اور جب سنی شیعہ کی الجھن دور ہو جائے گی تو پھر شیعہ کی الجھن تو خود ہی دور ہو جائے گی۔ تو آپ بلند 100 سے شروع کریں کام کو۔ مولا فرما رہے ہیں میں تورات والوں کا فیصلہ، یعنی یہودیوں کو مولا جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، انجیل والوں کو، عیسائیوں کو مولا زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ وہ معاشرے سے چلے جائیں۔ دروازہ سب کے لیے کھلا رکھو، اپنا ذہن بڑا کرو، اپنی فکر کو اونچا کرو، اپنی سوچ کو بلند کرو، یہ مولا کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ اور جتنا میں وسیع ہوتا چلا جاؤں گا، ہم وسیع ہوتے چلے جائیں گے، اتنا فائدہ تعلیمات اہل بیت کو ہے۔ جی، مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے مولانا فلاں صاحب نے تو ساری باتیں سمجھ لی، پھر وہ شیعہ کیوں نہیں ہو رہے؟ فلاں صاحب نے تو ساری باتیں سمجھ لی، وہ شیعہ کیوں نہیں ہو رہے؟ تو میں نے بے ساختہ کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی، لوگ اہل بیت کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، مگر دروازے پہ تو میں کھڑا ہوں نا، تو پھر وہ اندر کیسے آئیں گے؟ ایک صلوات بلند تر پڑھ لیں۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ فرمانے لگے میرے بزرگ عالم دین، دیوبندی عالم دین، کہنے لگے آپ مولا علی کی بات آئی، اہل بیت کے فضائل کی بات آئی، کہنے لگے آپ تو سارے سال مجلس سے پڑھتے ہیں، مجھے کچھ کہنے دیجئے اہل بیت کی شان میں۔ میں نے کہا جی میں اپنا وقت بھی آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ ہی بولیے مگر مولا کی بات کیجئے۔ تو انہوں نے بڑا حسین جملہ کہا، خبردار، ریکارڈ پر موجود ہے، خبردار اہل بیت کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہ کرنا،
اہل بیت کے برابر میں لا کے کسی کو بھی نہ بٹھانا، اس لیے کہ اہل بیت کے بچے بچے کے پاس جنت کی اونرشپ ہے۔ جی جیسے ہی انہوں نے، میں نے کہا حضور ایک جملہ میں اور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اسلام کے معتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے تھے، اور اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ یہ مقام اللہ نے یہ ساری کائنات بطفیل مصطفیٰ بنائی، اور جتنا پیار اللہ کو سرکار سے ہے، میں تو پورا قرآن پڑھ کر، جب بھی قرآن پڑھتا ہوں اور نبی سے متعلق آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر نہیں آتا۔ نبی کے پیروں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، نبی کے پنڈلیوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، نبی کی بھویں اور پلکیں بھی اللہ کو نظر آتی ہیں، سرکار کے ہاتھ بھی اللہ کو نظر آتے ہیں، ایک ایک ادا سرکار کی اللہ کو عزیز ہے۔ وہ کملی اوڑھ کر آ جائیں، وہ چادر اوڑھ کر آ جائیں تو وہ ادا اچھی لگتی ہے، بستر پہ ہوں تو اچھا لگتا ہے نبی، مصلے پر ہو تو اللہ کو اپنا نبی اچھا لگتا ہے، اور ایک ایک ادا اور عاشقانہ انداز ہے۔ جی البتہ یہ لفظ عشق جو ہے جب بھی استعمال ہوتا ہے تو کیونکہ ہم عشق مجازی کے مارے ہوئے ہیں تو ہمارا فوراً ذہن جو ہے وہ عشق مجازی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کچھ لفظوں کو اتنا غلط استعمال کیا گیا کہ اس کا مطلب ہی تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ لفظ سیاست کچھ غیر سیاسی لوگوں نے اتنا استعمال کیا جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، انہوں نے معاشرے میں اتنی سیاست کی کہ وہ لفظ سیاست ہی بدنام ہو گیا۔ ورنہ کوئی پوچھے کہ سیاست کسے کہا جا سکتا ہے، سیاست کہتے کسے ہیں، یہ علی بتاتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ نے ائمہ اہل بیت کو اپنی مخلوق پر سیاستدان قرار دیا ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ انتم ساست العباد، زیارت جامعہ کا جملہ ہے۔ اور لفظ عشق کو بھی بہت سارے لوگوں نے اتنا استعمال کیا، کچھ ناکام عاشقوں نے اتنا استعمال کیا کہ وہ لفظ عشق ہی بدنام ہو گیا۔ ورنہ عشق کیا ہے، کوئی پوچھے ابراہیم سے یا حسین سے۔ تاریخ ابدیت میں دو ہی عاشق گزرے ہیں نا، کیا حضرت ابراہیم ہے یا امام حسین ہے، اور دونوں نے عشق کر کے بتایا کہ عشق کا مفہوم کیا ہے۔ جی یہ عشق مجازی جوانوں کی تعداد اگرچہ کم ہے، ظاہر ہے صبح کا وقت ہے، یہ سو رہے ہوں گے، ابھی یہ اٹھیں گے وہ 1-2 بجے کے بعد تو، لیکن بہرحال جو بزرگ ہیں وہ بھی ولایت اہل بیت میں جوان ہیں، تو مجھے معاف فرمائیں گے۔ وہ جو عشق مجازی کا آج متلاشی ہے نا، عشق مجازی میں سن لیجئے 2-4 جملے۔ عشق مجازی میں اور عشق حقیقی میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا کمال ہے، بس اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، ختم ہو جاتا ہے وہاں عشق۔ عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا کمال ہے، اور عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے۔ اور ایک ہی مثال قرآن کے اندر ہمیں ایسی ملی ہے جو عشق مجازی کی گرفتار تھی اور کمال پر پہنچی ہے عشق حقیقی تک جا کر، وہ حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ۔ جی تو اب یہاں عاشق حقیقی وہ ہے کہ جو اب اس سے عشق کرے کہ جہاں عشق ختم نہ ہو، عشق ختم نہ ہو تبھی تو حقیقی بنے گا نا، ورنہ تو دھوکہ تھا، مجاز تھا، سراب تھا، ہم تو کچھ اور دیکھ رہے تھے۔ جی 10-15 سال تک ایک دوسرے سے رابطہ رہا اور بہرحال بڑی مشکلوں سے دوستی ہو گئی اور شادی ہو گئی۔ شادی کے 5 سال کے بعد لڑکے نے لڑکی سے کہا تمہاری آنکھ میں کالا دھبا ہے، کہنے لگی ابھی نکلا ہے۔ کہا یہ ابھی کیسے نکل آیا؟ کہنے لگی جب تک عشق تھا تو تمہیں کوئی دھبے نظر نہیں آئے، اور اب جو ہے وہ جب عشق ختم ہو رہا ہے تو تمہیں داغ دھبے نظر آ رہے ہیں۔ تو جہاں عشق ہوتا ہے نا وہاں دھبے نظر نہیں آتے، کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ پھر جہاں عشق ہو جاتا ہے پھر سوال کرنے والا یہ سوال نہیں کرتا مجھے اللہ نے بنایا کیوں ہے۔ یہ سوال کسی جوان کی زبان پر اگر آ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا ہی کیوں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ معرفت سے خالی ہے۔
ورنہ وہ تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتا کہ مجھے بنایا ہے۔ وہ جو عشق حقیقہ، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد، اس کے تو رکوع اتنے طویل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ جیسے آسمان بنایا ایسے مجھے بنایا، جیسے اتنی بڑی زمین بنائی ایسے مجھے بنایا، انہیں بنایا، انہیں آپ کو بنایا، ہم سب کو علیحدہ علیحدہ، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بنایا ہے، جیسے آسمان علیحدہ بنایا ہے، زمین علیحدہ بنائی، سمندر علیحدہ بنایا۔ اس کا اللہ کا ہم پہ کرم نہیں ہے کہ اس نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ ہمیں بھی بنایا ہے؟ تو اب حق بنتا ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور جتنا دینے والے کو یاد رکھا جاتا ہے اتنا عطا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جی عشق حقیقی، اللہ آپ کو لے جائے امام رضا کی زیارت کے لیے، اللہم صلی علی، اور جو جا چکے ہیں اللہ انہیں بار بار لے جائے۔ امام رضا کے حرم کے ساتھ ایک اور بڑی مسجد ہے جسے مسجد گوہر شاد کہتے ہیں۔ مسجد گوہر شاد خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی، جو تیمور لنگ کی زوجہ تھی۔ افغانستان میں اس کا مزار بھی ہے اس وقت، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ مسجد میں مزدوری وہ کرے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ بھائی ایسے ہی مسجدوں کو عزت نہیں ملتی، ہر امام بارگاہ ایک جیسا نہیں ہے، ہر مدرسے کی عزت ایک جیسی نہیں ہے، ہر مسجد کا احترام ایک جیسا نہیں ہے، ساری مسجدیں برابر نہیں ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جتنا تقوی بنیادوں میں ہوگا، مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے جی ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے، یہ تناؤ کھچاؤ جو شیعہ قوم کے اندر ہے، ہر قوم میں، ہمارے یہاں، میں یہاں کیونکہ آپ سے زیادہ بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے کب ختم ہوگا؟ یہ امام بارگاہوں میں مسجدوں میں تناؤ کھچاؤ کب ختم ہوگا؟ میں نے کہا جی جب تک بنیادوں میں تقوی نہیں ہوگا، خفا ہو رہے ہیں آپ مجھ سے، جب تک بنیادوں میں تقوی نہیں ہوگا عمارتوں میں تقوی نہیں آئے گا۔ بنیاد ہونی چاہیے للہ، خدا کی خاطر، اللہ کی خاطر، نبی رسول کو راضی کرنے کے لیے، اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے۔ جی تھکے تو نہیں ہیں؟ خانہ کعبہ گر گیا شدید طوفانی بارش سے، سارے قریش کے قبائل جمع ہوئے کہ اسے بنانا ہے، کوئی یہ رائے دے رہا تھا، کوئی وہ رائے دے رہا تھا۔ جب چراغ محفل حضرت ابو طالب تک پہنچا تو حضرت ابو طالب نے فرمایا ہم میں سے کوئی ماہر نہیں ہے، اور یہ عمارت کا مسئلہ ہے، جب تک معمار رائے نہیں دے گا ہماری رائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنا چاہیے، یہ نظریہ ابو طالب نے دیا ہے۔ کہا جی فلاں کبھی حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات، بتایا گیا فلاں قبیلے کے اندر ایک ماہر معمار رہتا ہے، اس سے رائے لی جائے۔ اسے بلایا گیا، اس نے عمارت دیکھی، اس نے مخدوش عمارت دیکھی، گرا ہوا کعبہ دیکھا، زمین کی کیفیت دیکھی۔ اس نے کہا جی پرانی بنیادوں پہ کعبے کی عمارت نہیں اٹھے گی، بنیادوں سے کعبے کو خالی کیا جائے گا، دوبارہ سے بنیادیں رکھی جائیں گی، اور مجھے اتنا مال چاہیے اور اتنا مٹیریل چاہیے، اس کے بعد کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے 24 قبائل قریش کے 24 قبیلے ہیں، ان قبیلوں میں حضرت ابو طالب نے تقسیم کر دیا کہ کون کتنا مال اور مٹیریل لے کر آئے گا۔ چند دن بعد جب مال جمع ہو گیا اور وہ مزدور اور وہ معمار کام کرنے کے لیے آئے تو پہاڑوں میں سے ایک اژدہا نکل کر آیا اور وہ خانہ کعبہ کے وسط میں بیٹھ گیا اور ہر آنے والے کو اپنے وجود سے ڈرا رہا تھا۔ پہنچے پھر حضرت ابو طالب کے دروازے پر۔ ابو طالب ماجرا کچھ اور ہے، پہلے کعبے کی تعمیر کا مسئلہ تھا، اب کعبے کی تعمیر میں رکاوٹ کا مسئلہ ہے۔ کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ ایسے ایسے ایک اژدہا نکل کر آیا اور وہ تعمیر نہیں کرنے دے رہا۔ حضرت ابو طالب تشریف لے کر آئے، آپ نے قریب سے اژدہے کو بھی دیکھا اور ایک مرتبہ گردن موڑ کر دیکھا اس مال کی طرف جو تعمیر کعبہ کے لیے جمع کیا گیا تھا۔ ایک نگاہ دیکھ کر فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ سب گردنیں لٹک گئیں۔ یہ آج ہی کے وڈیروں اور چودھریوں کا انداز نہیں ہے کہ جس کا چاہے مال اٹھوا لیا، جو چیز اچھی لگی وہ اٹھوا لی، جو زمین اچھی لگی اس پہ قبضہ کروا لیا۔ یہ پہلے پرانے وڈیروں کا بھی یہی انداز تھا۔ حضرت نے فرمایا اس مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ کچھ دن اور لگے، اب حلال مال جمع کیا گیا
اور جب حلال مال جمع ہوا تو حضرت ابو طالب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، ہم اس سے زیادہ تیری خدمت کیا کریں گے؟ آسمان سے ایک پرندہ اترا، اژدہے کو پنجوں میں پکڑ کر لے گیا۔ حضرت ابو طالب نے سجدے میں سر رکھ کے فرمایا اب کعبہ تعمیر کرو، اور کعبہ تعمیر ہوا۔ تو عزیزان گرامی، بحث تقویٰ کی ہے، پرہیزگاری کی ہے۔ کہا اس مسجد کو وہ بنائے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تو سارے وہی مزدور جمع کیے گئے جن کی نمازیں قضا نہیں تھیں۔ کعبہ معاف کیجیے گا مسجد گوہر شاد بننا شروع ہوئی۔ ان کا جو استاد تھا، مستری تھا، وہ روزانہ گزارش سناتا تھا خانم کو جا کر۔ ایک دن خانم کے چہرے سے اتفاقاً نقاب ہٹ گئی تو یہ ان کے فریفتہ ہو گئے اور کل سے کام پر نہیں آئے۔ پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے، کام کیوں نہیں آگے بڑھ رہا؟ کہا جی وہ کہتے ہیں جی مجھے تو ان سے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا انہیں پتہ نہیں ہے میں بادشاہ کی زوجہ ہوں؟ کہا جی سب پتہ ہے، اب اس دل کو کیا کریں؟ کہنے لگے ان سے کہہ دو کہ مسجد کو تعمیر کریں ایک شرط کے ساتھ، اب ان کی نماز شب قضا نہ ہو۔ اب تک تو نماز قضا نہیں تھی نا، اب ان کی نماز شب قضا نہ ہو، نافلۃ اللیل ان کی قضا نہ ہو، تو میں ان کے ساتھ شادی کر لوں گی، میں طلاق لے لوں گی، عدت گزار کے ان سے شادی کروں گی۔ کعبہ مسجد بن گئی۔ ایک مہینہ گزر گیا، یہ صاحب نہیں آئے۔ انہوں نے کہا جی میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، وہ کہاں رہ گئے؟ تو انہوں نے جواب یہ بھیجا کہ میں اب عشق حقیقی سے آشنا ہو گیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ساری دنیا اللہ نے عشق مصطفیٰ میں بنائی ہے۔ میں تو قرآن کو پڑھ پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ تھوڑا گردن ہلا دیجئے اگر بات جا رہی ہے تو۔ جی یہ عاشق، اچھا یہ طے کرنا بھی بہت مشکل ہے، یہ طے کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے۔ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق الہی ہے؟ میں اس بحث کو ایک جملے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، صاحبان فہم بیٹھے ہیں، علماء کرام اور مطالعہ رکھنے والے بیٹھے ہیں۔ میں یوں کہوں گا کہ اللہ عاشق ہے یا مصطفیٰ عاشق ہے، تو ایسے اس کو حل کر لیا جائے کہ اگر انہیں احمد پکارا جائے تو یہ عاشق ہوتے ہیں، محمد پکارا جائے تو معشوق ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے سرکار کی ذات پہ۔ یہ وجود بڑا عظیم وجود ہے، ایک باپ کی مجلس برسی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا یہ نبی، میرا یہ آخری نبی، میرا یہ پیارا نبی، اس لیے کہ نبی پر الف لام ہے، یہ نبی مطلق نبی کی بات نہیں ہو رہی۔ اور کیونکہ بعد والا حصہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ بعد والا حصہ بتا رہا ہے کہ یہ نبی عام نبی نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی کی زوجہ ان کی امت کی مائیں نہیں تھی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ آخری جملہ، دوسرا جملہ بتا رہا ہے کہ یہاں ان نبی سے مراد ہمارے نبی ہیں، اگرچہ آگے پیچھے کی اور آیات بھی بتا رہی ہیں، لیکن اگر صرف وقف جائز والے حصے کے پر ہم غور کریں تب بھی ان نبی سے مراد آخری نبی، سرکار دو جہاں، ہمارے نبی، خاتم الانبیاء نبی، سردار انبیاء نبی، تمام نبیوں پر اللہ کے نبی یعنی ہمارے نبی۔ اور مجھے اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں ہیں، ہم سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لہٰذا ہم بڑے سینہ چوڑا کر کے کہنے والے لوگ ہیں ہمارے نبی۔ جی ہمارے نبی، ہر بڑے آدمی کے ساتھ چھوٹا آدمی جڑ کے کہتا نا میرے ہیں، یہ میرے ہیں، میرا ان سے تعلق ہے۔ ہمارا قد بڑھ جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں ہمارے نبی، ہمارا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است۔ مسلمان کی آبرو یہی ہے کہ ہم سرکار کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں نبی سے مراد آخری نبی، سرکار دو جہاں، ہمارے نبی، سرکار، آخری نبی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں۔ جی اب یہ جو ذرا منطوق اور مفہوم کو دیکھیے، ایک لفظ ہوتا ہے، اس کو جب لفظ بولا جاتا ہے تو اسے منطوق بول، جسے نطق کر لیا جائے، جسے بول دیا جائے، وہ منطوق کہلاتا ہے۔
اور جو لفظ استعمال ہو جائیں اس کا جو عکس پہلو ہوتا ہے وہ مفہوم کہلاتا ہے۔ مثلا حضرت ابو طالب کے باب میں بعض دوستوں نے ایک آیت پیش کی ہے کہ جو عدم ایمان حضرت ابو طالب پر ان کے گمان میں آیت ہے، اور آیت یہ ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے میرے حبیب، جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا، جی اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی۔ تو یہ دوست یہ فرماتے ہیں کہ اب میرا پیار دیکھیے، میرا اتحاد بین المسلمین کا جذبہ دیکھیے کہ میں دوست اور بھائی بھائی کہہ کے بات کر رہا ہوں، جبکہ 100% اختلاف ہے نظریے میں۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کو سرکار کلمے کی تلقین فرماتے تھے، اور حضرت ابو طالب کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور اس بات پہ پریشان رہتے تھے، لہٰذا آیت نازل ہو گئی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت جو ہے وہ مدنی آیت ہے، اور حضرت ابو طالب کا قصہ مکی ہے۔ یہ آیت تو مکے میں نازل ہی نہیں ہوئی، یہ سورہ حج کی آیت ہے، یہ مکے مدینے کے اندر نازل ہوئی ہے، تو یہ محل شاہد اس کا ہے ہی نہیں ہے، شان نزول یہ اس کا ہے ہی نہیں کہ حضرت ابو طالب سے متعلق آ جائے۔ لیکن اس پہ ممکن ہے کوئی اختلاف کر لے، کہیں سے لے آئے کوئی بات ایسی کہ نہیں یہ صاحب وہاں بھی آئی تھی اور یہاں بھی آئی تھی، تو میں تو زیادہ دور نہیں جانا چاہتا، صرف آیت پر ہی رکنا چاہتا ہوں۔ یہ منطوق ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی۔ تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ نبی کسے نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پائے؟ صرف اب حضرت ابو طالب ہی کیوں؟ نبی تو ہر ایک کے لیے چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پا جائے، تو نبی تو چاہتے ہی سب کو ہیں کہ سب ہدایت پا جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اسی آیت کا یہ ہے منطوق، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ جسے چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا، یہ ہے منطوق۔ مفہوم یہ ہے جو آپ کو چاہتا ہے وہ ہدایت پائے گا، اور اسی نے کلمہ پڑھا ہے جو اس نے نبی کو چاہا ہے، ورنہ کسی نے نبی کلمہ نہیں پڑھا جو نبی کو چاہتا ہی نہیں تھا۔ نبی نے پہلے اپنی چاہت تو دل میں ڈالی ہے نا، صادق اور امین کہلوا کر پہلے اپنی محبت دلوں میں ڈالی ہے، پھر جو نبی سے محبت کرنے لگے، فرمانے لگے کہ اگر میں کہہ دوں کوہ ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے مانو گے؟ کہنے لگے ہم مان لیں گے کہ لشکر کھڑا ہے۔ حضرت فرمایا جا کے دیکھو اور لشکر نہ نظر آئے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ تو سرکار نے پہلے اپنی محبت دل میں ڈالی ہے، اور جب اپنی محبت سرکار کی دلوں میں اتر گئی تو پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ تو یہ ہے منطوق اور مفہوم کا عنوان۔ اس آیہ کریمہ میں بھی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی تمام مومنین پر اولیٰ ہے اور اس کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں۔ تو جب زوجائیں مائیں ہیں، اچھا یہ بھی ذہن میں رہے، یہیں یہ بات میرے بچوں پر اور کم سن ساتھیوں پر روشن ہو جائے کہ ازواجہ امہاتہم سے مراد نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں، تو ہم اپنی ماں کے ساتھ تو خلوت میں بیٹھ سکتے ہیں، ہماری ماں بغیر چادر کے ہمارے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، ہماری ماں ہمارے چہرے پہ ہاتھ لگا سکتی ہے، ہم ان کے ہاتھوں کا بوسہ دے سکتے ہیں۔ جی یہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ماں کے ساتھ بیٹے کا کیا رشتہ ہوتا ہے، لیکن نبی کی زوجاؤں کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ نہیں ہے۔ ہم نبی کی زوجاؤں کے ساتھ خلوت تو دور کی بات ہے، وہ مجمع میں بھی ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ قرآن نے روکا ہے کہ باہر نہیں نکلنا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ ہم خلوت ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہم مصافحہ ان سے نہیں کر سکتے، وہ بغیر چادر کے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی نبی کی زوجائیں، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ تو مائیں ہیں۔ تو ماں کس عنوان سے ہیں؟ قرآن کی صراحت کا انکار نہیں ہوگا، قرآن کی صراحت کو ماننا پڑے گا۔ آپ یہ گفتگو سننا چاہتے ہیں؟ اس کا تو انکار نہیں ہوگا کہ قرآن نے پکار کے کہا ہے وازواجہ امہاتہم، نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ تو ماں سے وہ سارے احکامات جو ہماری ماں کے ساتھ ہمارے ہیں، وہ احکامات یہاں نہیں ہیں، صرف دو احکام ان کے ساتھ امت کے جڑے ہوئے ہیں، ایک استحقاق التعظیم اور ایک تحریم النکاح۔ ان کا احترام کرنا ہے اور ان سے نکاح حرام ہے۔
اس کے علاوہ سارے احکامات، ورنہ کیا ہوگا؟ ہماری ماں کا جو بھائی ہے وہ ہمارا ماموں کہلاتا ہے، تو نبی کی زوجاؤں کے جو بھائی ہیں وہ ہمارے ماموں تو نہیں ہیں؟ اچھا مجھے تو تعجب ہے ایک ہی ماموں نظر کیوں آیا ہے؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ نبی کی تو 11 زوجائیں تھیں، سب کے بھائیوں کو ماموں بولو، مگر قصہ کچھ اور ہے جی۔ نہیں ماں کوئی اور رشتہ، ان کی بہنیں ہماری خالہ ہونی چاہیے، پھر نبی کی زوجاؤں کی بہنیں پھر ہماری خالائیں ہونی چاہیے، پھر نبی کی زوجاؤں کی جو مائیں ہیں وہ ہماری مثال کے طور پہ نانیاں ہونی چاہیے؟ نہیں، کوئی اور رشتہ نہیں، ان سے جڑا ہوا رشتہ امت کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ نہیں ہے۔ صرف 2 چیزوں میں وہ ہماری مائیں ہیں، ایک استحقاق التعظیم، ایک تحریم النکاح، ایک تو ادب کرنا ہے ان کا، بے ادبی نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا ان سے نکاح حرام ہے۔ ان 2 احکامات میں، یہ سنی شیعہ کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، مجھے پتا ہے میرے مجمع میں میرے محترم سامعین میں اہل سنت کی تعداد موجود ہے، اور ویسے بھی اگر نہ بھی ہوں مجلس میں، ویڈیو بن رہی ہے، نیٹ پہ جاتی ہے، دنیا سنتی ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بات مضبوط کرنی چاہیے، ہمیں بات وہ کرنی چاہیے جو ہم ہر جگہ کر سکتے ہوں، یہ نہیں کہ صاحب یہ اپنے امام بارگاہ میں ہم چڑھ کر بولیں اور ٹی وی پہ جا کے ہمارے گلے میں کوئی ہڈی اٹک جائے۔ ہمیں ٹی وی چینل پر بھی ویسے ہی بولنا ہوگا جیسے میں ممبر پہ بیٹھا بول رہا ہوں، اور ممبر پر وہی بات کروں جو میں وہاں کر سکتا ہوں، تب تو مضبوط بات ہوگی۔ لہٰذا یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہے، اہل سنت کے مطابق بھی یہی حکم ہے جو میں نے بھی بیان کیا، ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ ان کی تعظیم کرنی ہے اور ان سے نکاح حرام ہے، تبھی تو مولا نے 40 سواروں کے ساتھ مدینہ بھیجا نا، اور جب بی بی وہاں پہنچی تو بی بی نے فرمایا علی نے میرا احترام نہیں کیا، قرآن میرے احترام کا حکم دے رہا ہے، مجھے مردوں کے ساتھ مدینہ بھیجا ہے۔ جب پہلا اعتراض بی بی نے مدینہ پہنچ کے کیا تو ان 40 سواروں نے نقابیں ہٹائیں تو وہ 40 عورتیں تھیں، قربان جائیں علی کی عظمت پر۔ انہوں نے کہا ہمیں علی نے آپ کو مردوں کے ساتھ نہیں بھیجا ہے، ہم عورتیں ہیں، مردوں کے لباس میں اس لیے گئے ہیں تاکہ رستے میں آپ کے اوپر کوئی ٹیڑھی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ جی کیا کہنا، جتنا بڑا اللہ اکبر، بلند تر صلوات مولا کی ذات میں۔ مولانا 12:30 بجے جماعت کرتے ہیں آپ؟ جی اچھا، ایک صلوات اور عطیہ کی۔ بہت ہلکی صلوات ہے، کچھ بلند صلوات ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میرا تو ابھی مقدمہ مکمل نہیں ہوا، دیکھتے ہیں 10-15 منٹ میں کم سے کم کچھ پوائنٹ بیان ہو جائیں، اور پھر اسی آدھے گھنٹے کے اندر مزید میں مصائب بھی ہیں اور باقی فضائل بھی، کسی اور موقع پر تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ جو اوقات ہوتے ہیں یہ ظاہر محدود ہوتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مفہوم کیا نکلے گا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی زوجائیں امت کی مائیں، تو جب نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں تو نبی کیا ہیں؟ یہ اولویت کس بنیاد پر ہے؟ یہ اولویت ولایت کی بنیاد پر ہے، اور اللہ نے ماں کو تعظیم دی ہے اور باپ کو ولایت دی ہے، لہٰذا آیت نے تو نہیں کہا کہ میرا نبی تمہارا باپ ہے، لیکن خود سرکار نے فرمایا اسی ولایت کے ساتھ مفہوم یوں وابستہ ہوتا ہے کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ یہ حدیث بھی سنی شیعہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ یا رسول اللہ 2 باپ کی نسبت تو مانوس نہیں ہے، ہم مانوس نہیں ہیں 2 باپ کی نسبتوں سے۔ سرکار نے جو 2 باپ کی نسبت کا کہا ہے، تو اب جیسے وہ مائیں ویسی مائیں نہیں ہیں جیسے میری اور آپ کی ماں ہے، ایسے ہی یہ 2 باپ کا مفہوم بھی وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے باپ کا مفہوم ہوتا ہے، وہ مفہوم ہے صرف اور صرف ولایت کا مفہوم۔ میں اور علی اس امت کے اوپر ولایت رکھتے ہیں، اولویت رکھتے ہیں، جیسے باپ اپنے 4 بچوں پر اولویت رکھتا ہے۔
سرکار نے یہ جو نسبت فرمائی کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اس کے دو موٹے سبب ہیں، دو موٹی تحلیلیں ہیں۔ ایک تحلیل تو یہ ہے عزیزان گرامی کہ جب تک بچے بالغ نہ ہو جائیں، جب تک اولاد بالغ نہ ہو جائے، باپ کی تربیت لازم ہے اور ضروری ہے۔ بھئی یہ 10 سال کا بچہ اگر کسی کا شیشہ توڑ کر آئے گا تو باپ کو پیسے بھرنے ہیں، لیکن 15 اور 17 سال کا بچہ اگر کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو وہ خود ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے۔ بچہ بالغ ہونے کے بعد خود ذمہ دار ہوتا ہے، اور بلوغت سے پہلے ماں باپ ذمہ دار ہوتا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ علی کو ملاؤ گے تو امت بلوغت تک پہنچے گی۔ نبی کی 23 برس کی نبوی حیات میں امت بالغ نہیں ہوئی، تبھی تو سرکار نے فرمایا انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التاویل، یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جہاد کر رہا ہوں، تم تعویل کی بنیاد پر جہاد کرو گے۔ اور جہاد مکمل جب ہوگا جب تنزیل و تعویل دونوں مکمل ہو جائیں۔ امت کو بالغ کرنا ہے بھائی، شعور بڑا بہتر کرنا ہے، سمجھدار بنانا ہے، ذمہ دار بنانا ہے۔ بلوغت سے مطلب بدن کی بلوغت نہیں ہے، بلوغت سے مطلب فکری بلوغت ہے، ذہنی بلوغت ہے۔ امت کا شعور اتنا بلند ہو جائے کہ امت خود فیصلے کر سکے، مثالیں ڈھونڈتی رہے، اپنے مسئلے حل کرتی رہے۔ نبی نے ایسا کیا تھا، مجھے ایسا کرنا چاہیے، علی نے ایسا کیا تھا، مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ ان کی زندگیوں سے مثالیں لے لے کر امت اپنے مسئلوں کو حل کرتی رہے، تب امت بالغ ہوگی۔ لہذا فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، علی کو ملاؤ گے میرے ساتھ تو امت کی بلوغت کے نصاب کو مکمل پاؤ گے۔ ایک سبب یہ کہنے کا یہ ہے، ایک اور سبب بھی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے، ہمارے ہاں شادیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم 2 مہینے 8 دن تک شادیاں نہیں کرتے، اور سال بھر ہم شادیاں کرتے ہیں الا شہادت کی تاریخوں پر۔ ان ایام میں آپ شادیوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ مولانا نکاح پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں، دلہن سے اجازت لے کر آتے ہیں، اور جب صیغہ شروع کرنے لگتے ہیں، نکاح شروع کرنے لگتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ دلہن کے والد کہاں ہیں؟ معمولاً بارات کیونکہ دلہن والوں کے ہاں آتی ہے تو دلہن کے والد جو ہوتے ہیں انتظامات میں مصروف ہوتے ہیں، تو انہوں نے بلانا پڑتا ہے، بلائیے، یہاں بٹھائیے، ابا سے اجازت چاہیے، اب آپ کی اجازت ہے آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھا دوں؟ تو باپ اجازت دیتا ہے تو مولانا نکاح پڑھاتے ہیں۔ اور اگر باپ کہہ دے کہ نہیں جی میں تو اجازت نہیں دیتا، میں راضی نہیں ہوں اس نکاح پر، تو محتاط علماء نکاح نہیں پڑھاتے۔ مگر جب کبھی باپ اجازت نہ دے یا باپ نہ ہو، باپ ہے نہیں، ابا نہیں ہے، انتقال کر گئے فرض کیجئے، تو کبھی کہیں آپ نے سنا کہ کوئی آواز دے کر یہ کہے کہ ابا اگر نہیں ہے، ابا اگر اجازت نہیں دے رہے تو اماں سے پوچھ لیجئے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ضرور ہے، مگر ماں کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ بھئی یہی سرکار نے فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے مقابل آ جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ تمہاری ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا تمہارا باپ علی کیا کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، میرا نبی تمام مومنین پر اولویت رکھتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو دے وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ، جس سے تمہیں منع کرے فانتہوا، اس سے رک جاؤ، نہیں پوچھو کہ کیوں اور کیسے۔ ہاں کیوں اور کیسے کا پوچھنے کا انداز ان کا ہوتا ہے جو ابھی مانتے نہیں ہیں، جو مان لیتے ہیں تو پھر وہ کیوں اور کیسے نہیں کہتے۔ جب مان لیتے ہیں، ولی مان لیتے ہیں، مولا مان لیتے ہیں، تو پھر نہیں پوچھتے کہ کیوں اور کیسے۔ مالک اشتر آ گئے، مولا پانی ختم ہو گیا ہے، صفین کا میدان ہے، وہاں 4000 کا لشکر کھڑا ہے جو فرات پر گھاٹ لگائے بیٹھا ہے، کیا کروں، حملہ کریں ہم؟ حضرت فرمایا خبردار، پانی کی خاطر لڑنا نہیں ہے۔ کہ مولا پھر کیا کریں، پانی ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت فرمایا پریشانی کی کیا بات ہے، جاؤ جا کر پانی لے آؤ۔ تو مولا کتنا لشکر لے کے جاؤں؟ کہا نہیں تنہا جاؤ۔ مولا 4000 کے سپاہی کھڑے ہیں، کہا تنہا جاؤ مالک۔ اب مالک نے یہ نہیں پوچھا مروں گا یا بچوں گا، مولائی سے کہتے ہیں
فرمایا مولا، کہا تنہا جاؤ، کہا مولا وہاں لشکر ہے، کہا کچھ نہیں ہوتا، تم تنہا جاؤ۔ مالک بتا رہے ہیں کہ مولا کی اطاعت میں زندگی ہے، اور جو علی کی اطاعت سے باہر نکل جائے وہ چلتا پھرتا جنازہ ہوتا ہے۔ میرے مولا علی خود فرما رہے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہوتی ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں۔ ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہوتا، جس کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ جس کا احساس مر جائے وہ زندہ کہاں ہے؟ مالک چلے گئے تنہا، مختلف جانوروں پہ سواریوں پر مشکیزیں لادے، اور مالک پانی لے کر آ گئے۔ بلا لیا حاکم شام نے محمد ابن اشعث کندی کو، تمہیں 4000 کی سپاہی دے کر کھڑا کیا ہوا ہے، یہاں تو لشکر آتا تب بھی تم جانے نہیں دیتے پانی، اکیلا مالک آیا تم نے پانی دے دیا؟ کہنے لے حضور میری مجال، آپ کے وزیر خاص عمرو عاص ان کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں پانی دے دو، میری مجال وزیر اعظم کا انکار کروں؟ کہا بلاؤ ذرا عمرو عاص کو۔ عمرو عاص 2 خیمے بعد ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں بلایا گیا، عمرو عاص تم گئے تھے؟ کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو خیمے میں تھا۔ کہا یہ نہیں آئے تھے؟ کہا نہیں یہی آئے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے لوگوں کو جھٹلاتے ہوئے ویسے ہی ان کی آدھی موت آدھی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو کیسے جھٹلائے؟ اس کا تو گندم بند ہو جائے گا نا، اس کا گندم بند ہو جائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت عجیب بیماری ہے۔ بڑا جسے چاہے جو کہہ دے، جو چاہے کہہ دے، بڑا آدمی پیسے والا آدمی، اور چھوٹا آدمی جو ہوتا ہے وہ اگر کسی بڑے کو کچھ کہے تو اس کو اسی وقت معزول کروا دیا جاتا ہے، اس کا ٹرانسفر کروا دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اب یہ زیادہ بحث ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ آئے تھے، کہا میں نہیں آیا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا حضور میں نے جھوٹ بولا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ 4-6 دن کے بعد پھر مالک نے کہا مولا پانی ختم، حضرت نے فرمایا جاؤ جیسے پہلے لائے تھے، اور مالک پھر پانی لے کر آ گئے۔ اب بلا لیا، اب کون آیا تھا؟ حضور آپ کے فرزند عزیز یزید ابن معاویہ آئے تھے۔ کہ بلاؤ اسے۔ جیسے ہی بلایا اس نے کہا جی میں تو خیمے سے ہی نہیں نکلتا، جی میرا تو کام ہی خیمے سے نکلنا نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا تم منہ پہ جھوٹ بولتے ہو، پہلے بھی تم نے یہ کہا، اب ان کو بھی ایسا کہہ رہے ہو۔ کہا حضور میری مجال، میں کیا کروں، میرے سامنے یہ آئے تھے، میں نے پانی دے دیا ان کے کہنے پر، خبردار آئندہ یہ بھی آئیں تو پانی نہ دینا۔ تیسری دفعہ پھر مالک آ گئے، مولا حضرت فرمائے کیا پریشانی ہے؟ ویسے ہی لاؤ جیسے پہلے لائے تھے۔ اب جو تیسری دفعہ بلایا کہنے لگے اب کیا ہوا تھا؟ کہا حضور آپ خود آئے تھے۔ اب مسئلہ سنجیدہ ہوتا چلا گیا۔ اب مسئلہ سنجیدہ ہوتا چلا گیا، کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے، تم ہم سے ہمارے منہ پہ جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا حضور میں کیا کروں، مجھے تو آپ نے آ کر کہا آئندہ آپ آئیں گے تو آپ کو بھی نہ دوں۔ کہا نہیں، آئندہ میں بھی آؤں تو مجھ سے کوئی نشانی رکھ لینا تاکہ ثبوت دے سکو، جھوٹے نہ پڑو۔ کہنا ٹھیک ہے۔ چوتھی دفعہ پھر مالک آئے۔ اچھا بار بار مالک آ کے مولا سے پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ بغیر اجازت کے مولا کی زندگی گزارنا یہ کسی مولائی کی نشانی نہیں ہے۔ جاؤ مالک، جا کر پہلے جیسے لے کر آئے ہو 3 دفعہ، چوتھی دفعہ بھی لے کر آؤ۔ پھر بلا لیا، اب کون آیا تھا؟ حضور آپ خود آئے تھے۔ دلیل ان کے ہاتھ کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں دکھائی، میں نے آپ سے انگوٹھی اتروا لی تھی۔ جیسے اس کے ہاتھ میں اپنی انگوٹھی دیکھی، اپنا ہاتھ دیکھا تو خالی تھا۔ بے ساختہ کا ھذا من عجائب علی بن ابی طالب۔ یہ علی کے عجائب و غرائب میں سے ہے، جو اپنے مولا کو اپنے اوپر اولا مانے، وہ ہے مسلمان۔ جو کہہ دیا وہی کرنا ہوگا، جیسا فرما دیا ویسے ہی زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر بات مکمل ہوگی۔ نبی کی عظمت کا باب بڑا وسیع ہے۔ سرکار دو جہاں کے مطابق ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹنے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ فرمان لگے عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ اس زمانے میں پلٹ جاؤ تمہاری ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ ہمیں قرآن نبی سے ملا ہے۔ ہمارے دیوبندی بھائیوں کے ساتھ ایک مناظرہ چل رہا ہے یوٹیوب پر اس وقت۔ اب وہ جو مناظرہ کر رہا ہے مجھے نہیں پتا پرویزی ہے، قادیانی ہے، کوئی نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ وہ ہے کچھ اسی قبیلے کا۔ قرآن اسے پورا حفظ ہے۔
اور وہ کہتا ہے جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے، قرآن سے قرآن کا جواب دو۔ تو جب وہ حدیث لاتے ہیں ہمارے بھائی تو وہ کہتا ہے حدیث کیوں لا رہے ہو، قرآن لاؤ، قرآن کے سامنے حدیث کیوں لے کر آ رہے ہو؟ اور وہ مسلسل ہر مناظرے میں ہمارے بھائی ہار رہے ہیں اس سے، 4-6 مناظرے تو میں دیکھ چکا ہوں۔ ہم نے پیغام بھیجا ان سے کہ بھائی آپ تو ہارتے ہی رہیں گے، اس لیے کہ آپ نے تو بہت پہلے نعرہ لگایا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ قرآن سے تو دکھاؤ نا پھر، جب قرآن کافی ہے تو۔ میں نے کہا جی اس سے کہو کہ ہم سے بات کریں۔ انہوں نے کہا جی آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا پہلا سوال تو میں اس سے یہ کروں گا، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ قرآن ہے؟ بھائی جبریل تم پر نازل ہوا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ یہ نبی نے بتایا ہے نا قرآن ہے، تو نبی بتائیں کہ یہ قرآن ہے، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیسے نبی کی حدیث سے ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ نبی کے فرامین سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی امت۔ معقول بات ہونی چاہیے، منطقی بات ہونی چاہیے، اور ممکن بات ہونی چاہیے۔ بعض باتیں معقول ہوتی ہیں، بعض باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ممکن نہیں ہوتی ہیں۔ جی میں ایک فارمولہ دے رہا ہوں تنظیمی دوستوں کو، مدرسے، امام بارگاہ، مسجدیں چلانے والی انتظامیاؤں کو۔ آپ کے ساتھ یہ الجھنیں زیادہ ہوتی ہیں کہ ہر بندہ آ کر ایک رائے دے رہا ہوتا ہے، ایسا کر لیجئے، ویسا کر لیجئے، یوں نہیں ہو رہا، ویسا نہیں ہو رہا، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کے لیے ایک فارمولہ چاہے تو لکھ کر لگا دیں، چاہے اس کو بتا دیں کہ رائے کو معقول بھی ہونا چاہیے اور ممکن بھی ہونا چاہیے۔ رائے معقول ہونا کافی نہیں ہے، ممکن بھی ہو۔ بھائی یہ ممکن نہیں ہے، بات بڑی اچھی ہے تمہاری، مگر ہو نہیں سکتا، یہ رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو ہٹائیں گے تو یہ کام ہوگا۔ توجہ کی آپ نے؟ تو نبی کی تمام تر عظمتیں مختص ہیں سرکار کے ساتھ، اور تعظیم نبی مکرم کی اللہ نے ہر مرحلے پر کروائی ہے۔ یاد رہے ایک باپ کی مجلس ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، مگر تعظیم ہر اس وجود کی ہے جس نے اللہ کا پتہ بتایا ہو۔ میں نے قصداً لفظ وجود کہا ہے، لہٰذا اگر پتھر بھی اللہ کی یاد دلا دے تو اسے جا کے چومو، پہاڑیاں بھی اگر اللہ کی یاد دلائیں تو ان کے درمیان صحیح کرو، جانور بھی اگر اللہ کی یاد دلائے تو منڈی سے لانے کے بعد اب تمہیں اسے مارنے کا حق نہیں ہے۔ جب تک منڈی میں کھڑا تھا یہ جانور تھا، اب یہ قربانی کا جانور ہے، اب اس پہ تم نے اللہ کو نسبت دے دی ہے۔ تو جو چیز بھی اللہ کی یاد دلائے وہ تعظیم کے قابل ہے۔ تو اگر یہ جانور، یہ پتھر تعظیم کے قابل ہیں، تو جنہوں نے ہمیں یہ پہلا سبق سنایا، کہو اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، جس باپ نے گودی میں لٹا لٹا کر، کندھے لگا لگا کر، سوتے سوتے ہمیں سبق سکھایا، اس نے ہمیں بتایا نا کہ اللہ ایک ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں اپنے ساتھ ان بچوں کو ضرور مجلس میں لایا کریں، اس لیے کہ ہمیں ہمارا باپ مجلس میں لے کے جاتا تھا، ہمیں بھی کوئی لے کر آتا تھا جلوسوں میں، مجلسوں میں، مسجدوں میں، نمازوں میں، نماز جمعہ میں، جہاں جہاں اللہ کی عبادت، اہل بیت سے وابستگی، ہمارا باپ ہمیں تربیت دیتا تھا۔ اور میں ان لوگوں سے ایک جملہ کہہ کر اپنے بیان کو منزل دوں جو ہم سے امام حسین کا ذکر چھیننا چاہتے ہیں یا چھڑوانا چاہتے ہیں کہ مجلس بند کرو، جلوس بند کرو، عزاداری ختم ہو جائے، ماتم ختم ہو جائے۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ تمہاری کوشش ناکام رہے گی، اب تک تو صدیوں سے ناکام رہی ہے، آئندہ بھی تم نامراد رہو گے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں، ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے کہ ہم حسینی تھے۔ جی کیسے ماں کے شکم میں بچہ صرف اور صرف سنتا ہے، 4 مہینے کے بعد جب اس کے اندر حیات آ جاتی ہے بچہ سننے لگتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سونگھتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ لمس کرتا ہے۔ حواس خمسہ میں 4 حس کام نہیں کرتی، صرف ایک حس ہے جو ماں کے شکم میں کام کرتی ہے، اور وہ سننے کی حس ہے۔ ہم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، ہماری ماں مجلس میں جاتی تھی، ہم حسین سے آشنا تھے، لہٰذا ہم سے کوئی امام حسین کا ذکر چھین نہیں سکتا، بلکہ ہم تو جب قبر میں لٹا دیے جائیں گے تب بھی ہم حسین حسین بولتے ہوئے جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے لوگ
مولانا غلام علی عارفی صاحب مجھ سے یہ بیان کر رہے تھے کہ وہاں خپلو کے ہیں شاید، وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے گاؤں میں ایک نوحہ خان تھا جو ایام اعزاں میں تو نوحے پڑھتا ہی تھا، لیکن جب کسی مردے کو قبر میں لٹاتے تھے تو کہتا تھا قبر بند کرنے سے پہلے اسے نوحہ سناؤں گا۔ تلقین ہو جانے کے بعد اسے اللہ، رسول اور کعبہ اور کتاب خدا کی تلقین کرنے کے بعد آخر میں نوحہ پڑھ کے قبر بند کرتے تھے۔ بالآخر وہ بھی مر گیا، وہ نوحہ خان مر گیا۔ اس کا جب جنازہ دفنانے لگے تو سب نے کہا کہ اسے کون نوحہ سنائے گا؟ تو جیسے ہی یہ گفتگو شروع ہوئی تو وہ نوحہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ مردہ، اس کی میت سے نوحے کی آواز آ رہی تھی۔ کہنے لگے یہ ایک دو لوگ گواہ نہیں ہیں اس کے، پورا گاؤں، پورا شہر گواہ ہے۔ ہم قبر میں بھی امام حسین کو یاد کرتے ہیں، اور کیسا منظر ہوگا جب حسین سے ہی حسین کا پرسہ دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ میں اپنے سنی بھائیوں کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی تاریخ میں آنے والی شخصیات میں کسی شخصیت نے رونے سے روکا ہے تو مولا رضا، مولا صادق، مولا سجاد، مولا نقی، مولا عسکری، مولا باقر، ان ائمہ سے ہمیں رونے کا حکم ہے۔ تو اگر کسی مکتب کے نزدیک کوئی شخصیت معتبر ہے اور اس نے رونے سے روکا ہے تو ہمارے نزدیک سب سے معتبر یہ شخصیات ہیں، انہوں نے ہمیں رونے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم جو رو رہے ہیں نا، حکم اہل بیت کے مطابق رو رہے ہیں، اور جو قوم روتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں حسین کے عزاداروں کی جو امن و امان کے حوالے سے تصویر ہے وہ کسی اور کی تصویر نہیں ہے۔ ہم کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، ہم جا کے کسی کو مارتے نہیں ہیں، ہمارا دل بہت نرم ہے۔ جو رو رو کے اپنا دل نرم بنائے وہ کسی کو تڑپتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ عزاداری کا ہم پہ اثر ہے، یہ گریہ وزاری کا ہم پر ایک اثر ہے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ ایک باپ کی مجلس سے ترحیم ہے، ایک ماں بھی مجلس میں بیٹھی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، نویرے ہیں، نویرگان ہیں، پوتے پوتیاں، نواز نواسیاں۔ عزیزان گرامی، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے باپ کی میت پہ بیٹے کا آنا، مگر ہمارے سارے آباء و اجداد قربان اس ایک لمحے پر کہ جس لمحے میں امام سجاد اپنے بابا کے لاشے پر آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جب مجلس میں بیٹھے نا تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھا کریں۔ جب بلند آواز سے آپ روتے ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ وہ منظر بڑا شدید تھا، جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کا حال غیر ہو رہا ہے۔ وعدہ کیا ہے بھائی سے کہ بچوں کی حفاظت کروں گی، خود کو جناب زینب نے اونٹ سے گرا دیا۔ جوں ہی بی بی کو گرتے ہوئے دیکھا، آپ ذرا سوچیں تو صحیح نا، بعض بڑے سخت جملے ہیں ہم جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں اور جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں تو رونے والا ابھی ایک جملے پہ اچھی طرح رویا نہیں ہوتا کہ دوسرا جملہ آ جاتا ہے۔ بعض جملوں پہ تو گھنٹوں رویا جائے تو کم ہے۔ جی آیت اللہ شیرازی بزرگ جنہوں نے تحریم تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، وہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ایک جملہ جب خطیب نے کہا نا مصائب کا تو چیخیں مار مار کے روئے اور روتے ہوئے کہنے لگے ہمیں اس ایک جملے پہ رونے دو، تم تو اس کے بعد دوسرا جملہ بول رہے ہو۔ اور 3 گھنٹے تک روتے رہے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ وہ جملہ سنیں گے کیا جملہ تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ خطیب نے کہا زینب کو دربار میں لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب بھرے دربار میں یزید نے پوچھا نا جناب زینب سے، اے زینب بتاؤ تم پر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟
شاید یہ سوچ رہا تھا کہ بی بی کہیں گی علی اکبر کی شہادت، شاید یہ سوچ رہا تھا کہ بی بی کہیں گی قاسم کا پامال ہونا، شاید یہ سوچ رہا تھا بی بی کہیں گی بھائی حسین کا گھوڑے سے گرنا، لیکن جناب زینب سے پوچھنے پر اس نے بی بی سے کہا بتاؤ زینب سب سے بڑی مصیبت تم پر کیا گزری؟ تو میری بی بی نے اپنے بابا کے لہجے میں جملہ ارشاد فرمایا، بی بی نے فرمایا سب سے بڑی مصیبت زینب پر یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں نبی کی گود میں پلنے والی بچی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب نے اب یہ جو جملہ ہے نا مقتل کا کہ بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا، جی ہم اس سے جلدی سے پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے تصور کریں میں بلا تشبیہ بی بی کے جوتیوں سے اڑنے والی لاکھوں خاک کے ذرات کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، بلا تشبیہ میں اگر اس ممبر سے گر جاؤں تو وہاں سے وہ بزرگ بھائی، وہاں سے وہ جوان، وہاں سے وہ دوست کھڑا ہوگا، مولانا چوٹ تو نہیں لگی؟ مولانا کیا ہوا تھا؟ کوئی میرا امامہ سنبھالے گا؟ کوئی میری ابا سنبھالے گا؟ کربلا میں کبھی بھائی گر رہا ہے، کربلا میں کبھی بہن گر رہی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے حرم حضرت معصومہ قم میں آیت اللہ مشکینی سے یہ مصائب سنے تھے کہ جب حسین مولا گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، اتنے تیر لگ چکے تھے، اتنے نیزے لگ چکے تھے، لوگ پتھر مار رہے تھے مولا حسین کو، حرملہ نے کہا کیسے حسین کو گراؤ گے؟ میرے مولا گھوڑے سے ان سے گر نہیں رہے تھے۔ ایک جلال تھا حسین ابن علی کا، مولا اس زخمی کیفیت میں بھی اگر کسی کو مڑ کے دیکھ لیتے تھے تو وہ بھاگنے لگتا تھا۔ یہ قہر الہی ہے، یہ جلال الہی ہے۔ ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے کسی نے پوچھا تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ تو کہا اس کا ایک بھائی عباس، اس کے بیٹے کا نام علی اکبر، یہ تنہا ہوتے ہیں تو لشکروں سے لڑتے ہیں۔ امام کا یہ حال، امام کی یہ کیفیت، زخم سے چور میرے مولا گھوڑے کے اوپر کہ عمر سعد نے آواز دے کر کہا اے حرملہ حسین کو گھوڑے سے گرا، اس نے تیرے سے شعبہ امام کے سینے پہ مارا۔ سنیں گے ذرا، وہ تیر امام کی کمر سے نکل رہا تھا، امام نے بہت چاہا اسے نکالے مگر 3 تیروں نے امام کی کمر میں گرفت لی ہوئی تھی، امام نے اس کی ڈنڈی توڑ دی تھی۔ اس کے بعد حسین سے بیٹھا نہیں گیا، تو کبھی دائیں گرنے لگتے تھے تو اس طرف دیکھتے تھے اور جیسے کسی سے دیکھ کر بات کر رہے ہوں اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ، پھر سنبھل جاتے تھے۔ پھر بائیں گرنے لگتے تھے، گھوڑا کچھ آگے بڑھتا تھا، پھر امام دوسری طرف گرنے لگتے تھے، پھر وہاں دیکھ کر کہتے تھے لا واللہ لا واللہ۔ آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں کہ مقتل نے یہ تو لکھ دیا کہ حسین گرتے گرتے کہتے تھے لا واللہ اور پھر سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کون کیا دے رہا تھا جو حسین لینے سے انکار کر رہے تھے۔ یہ جملہ عرب اس وقت بولتا ہے جب کوئی کچھ دے رہا ہو اور کو لینا نہ چاہتا ہو۔ حسین کو کون کیا دے رہا تھا جو حسین لینا نہیں چاہ رہے تھے؟ فرمانے لگے ذرا معرفت سے دیکھو، جب حسین گرنے لگتے تھے نا، زہرا کہتی تھی میری گود میں آ جا، کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے۔ کبھی نبی بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، کہتے تھے لا واللہ، نا یہ میرا امتحان ہے۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا زمین کربلا پر گرے، کسی نے بڑھ کر سہارا نہیں دیا، کسی نے بڑھ کر حسین کے بازو نہیں تھامے۔ ہاں گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے کہ حسین کو کہیں تکلیف زیادہ نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا زمین کربلا پر آ گئے۔ میں نے ابھی جملہ کہا نا کوئی میرا امامہ سنبھالے گا، کوئی میری ابا سنبھالے گا۔ ہاں کربلا میں بھی ایسا ہوا، مگر کوئی امامہ لوٹ کے لے گیا، کوئی امامہ لوٹ کے لے گیا، کوئی ابا لوٹ کے لے گیا۔ حسین کے بدن پر ایک پھٹا ہوا کرتا،
अजरुकम अल्लाह, थके नहीं, मुझे एक मंजिल और लेने दी। इब्न रबी नामी एक जालिम कहता है कि जब मैं खैमों तक पहुंचा तो खैमे लूट चुके थे, मुझे लूटने के लिए कोई बर्तन भी नहीं मिला। तो मैंने एक लूटने वाले सिपाही से कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला, तुमने सब लूट लिया। तो उसने आवाज़ देकर कहा, हुसैन का लाशा लूटा जा रहा है। वो कहता है मैं दौड़ा, अजरुकम अल्लाह, मैं दौड़ा उस जानिब जहाँ हुसैन करबला में गिरे हुए थे। जब मैं पहुंचा तो वहां पहुंचने में मुझे देर हो गई थी। कोई हुसैन का अमामा ले गया था, कोई नाले ने ले गया था, कोई अबा ले गया था, कोई तलवार ले गया था। हुसैन के बदन पे एक फटा हुआ कुर्ता था। मैंने गौर से देखा, आयतुल्लाह नजरी मुनफरिद ने किस्सा करबला में इस रिवायत को लिखा है। वो कहता है कि मैंने देखा कि हुसैन के बदन पर एक फटा हुआ कुर्ता था। तो मैंने सोचा कि इस कुर्ते की तो कोई कीमत नहीं मिलेगी, तो मैं छोड़कर जाने लगा। तो मेरी अचानक निगाह पड़ी कि उस कुर्ते को रोकने के लिए हुसैन ने कमर में पटका बांधा हुआ है। कहने लगा, फिर मुझे ख्याल आया इस पटके के पैसे मिल सकते हैं, मैं जाके दरबार में दिखाऊंगा ना कि हुसैन के कमर से पटका मैंने उतारा था, तो मुझे पैसे मिलेंगे। कहने लगा, मैं जब उनके बदन के बराबर में बैठा तो उसमें 2 गिरहें लगी हुई थी। मैंने एक गिरह खोलना चाहिए तो हुसैन का हाथ उठ कर आया और वो इस गिरह के ऊपर आ गया। कहता है मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हुसैन का हाथ गिरह से हट नहीं रहा था। मैं जुमला कहकर मजलिस ख़त्म कर रहा हूँ, कहता है मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हुसैन का हाथ गिरह से उठ नहीं रहा था। मैंने खंजर निकाल के हुसैन का हाथ काट दिया। कैसे देखा होगा ज़ैनब, कैसे देखा होगा ज़ैनुल आबिदीन। लअनतुल्लाह अला क़ौमिज़्ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों पर अपना करम नाज़िल, मरहूम मग़फ़ूर के दर्जात बुलंद फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। एक सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इख़लास सैयद मुजाहिद हुसैन नक़वी के सारे सवाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मुतवज्जिह मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इमाम अल अंबिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलल हुसैन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुफ़ाइ वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस नफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस व जान, अजरल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरा नंबर शंबर है बैटरी गेम कि लोड़ लोड़ पै गई ठीक है जे स्टेल की लोड़ पै गई उत्थे फिर बस मैं आना पे उधर है स्मार्ट बैग करके चल अगे थोड़ा यार थोड़ा अगे कह रहा मोबाइल कितने मोबाइल अच्छा मोबाइल मोबाइल मेरे को उधर जाना निकास में डाले नमाज पढ़े यार तू भैन ना सही ना तू छाड़ इधर मोटरसाइकिल लेके जाओ वीडियो लेके जाओ दोनों ले जाओ सामने ना वो कर रहे हैं मुंडा ए उनको ना उधर खाना उधर लेके जाना किधर जहाँ खा उधर देखो खाना की तैयारी है मैंने शरीफ को फोन किया उनसे 10 मिनट में हम लोग आ रहे हैं जगह कौन सी है वो यार ना वो नवर पीला नहीं हां वहां पे एक सेकंड रुक मैं तो स्टिल इधर ਉੱਥੇ ਨਾ